السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. دل سے الحمدللہ. میں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدرا. قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحرس الملائكة المدينة من الدجال. حدثنا محمد بن بشار، ہم سے محمد بن بشار نے روایت کیا. قال وہ کہتے ہیں حدثنا غندر، ہم سے غندر نے بیان کیا. غندر جو ہیں یہ محمد بن جعفر الہذلی ہیں. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح تھے. یعنی ان کی کتاب جو تھی جس سے وہ روایات کرتے تھے بہت صحیح تھی. جب کچھ لوگوں نے غندر کو غلط قرار دینے کا ارادہ کیا تو وہ اس پر قدرت نہ رکھ سکے. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ غندر نے کہا: میں نے علم کے لیے شعبہ کی صحبت کو 20 سال تک لازم کیا. علم حاصل کرنے کے لیے شعبہ جو ان کے استاد تھے ان کے ساتھ 20 سال تک رہے. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں غندر نے ایک دفعہ ہماری طرف ایک بوری نکالی، اس میں کچھ کتابیں تھیں، تو کہا پوری کوشش سے اس میں غلطی نکالو، یعنی یہ پڑھو اور پھر اس میں سے کوئی غلطی ڈھونڈو اور جو چاہو کرو، جیسے چاہو اس کو دیکھو. ہمیں کچھ بھی غلط نہ ملا. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اس روزے کو کس کا روزہ کہا جاتا ہے؟ جی، صوم داؤد. اور ان کا یہ عمل 50 سال تک رہا. 50 سال تک وہ ایسا ہی کرتے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان علماء کے اندر جو عمل ہے، یعنی عبادات میں جو ان کی بہتری ہے اور پھر اس پر استقامت اور دوام. ہم لوگ ایک کام شروع کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد اس سے اکتا جاتے ہیں، پھر اسے چھوڑ کے کسی اور کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ بہتر کریں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہے جس میں دوام ہو، خواہ وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کیا جائے. تو آپ بھی دیکھیے کہ وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں یا مسلسل کر سکتے ہیں، خواہ ہفتے میں ایک دن کریں یا مہینے میں ایک دن کریں، لیکن کوئی ایسی نیکیوں کے ٹارگٹس رکھ لیں جن کو آپ مستقل طور پر کریں، اپنی عادت بنا لیں. اسی طرح سلمہ بن سلیمان کہتے ہیں جب لوگ شعبہ کی حدیث سن کر اختلاف کرتے تو غندر کی کتاب ان میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی. یعنی ان کے استاد کی حدیثوں میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا. اور ان کے استاد ان کے بارے میں کہتے ہیں شعبہ کہ غندر مجھ سے زیادہ ثقہ ہیں، یعنی ان کی روایات پر مجھ سے زیادہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. غندر منارہ کے ایک کنارے پر بیٹھ کر زکوٰۃ تقسیم کیا کرتے تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ صدقات ویسے تو خفیہ کرنے چاہیے لیکن فرض صدقات اگر دکھا کے بھی کیے جائیں تو پسندیدہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے فرض کی ادائیگی کا خیال آ جائے. تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں شعبہ سے جن کا ابھی ذکر ہوا ان کے حالات میں، اور وہ قتادہ سے. اور پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ نے کہا حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید عن قتادہ، یعنی یہ سعید عن قتادہ بھی ہے شعبہ عن قتادہ کے علاوہ. عن ابی العالیہ حدثنا ابن عم نبیکم، بیان کیا ہم سے تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے نے، یعنی ابن عباس، یعنی ابن عباس نے،
رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت میں نے دیکھا لیلتا اس رات کو اسری ابی جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے کیا دیکھا رأیت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کیسے تھے؟ رجلن ایسے مرد آدم گندمی رنگ کے طوالن طویل قد کے لمبے قد کے جعدن مضبوط بدن کے اور اس کا ایک معنی بھی کیا گیا کہ گھنگریالے بالوں والے من رجال شنوءتا شنوء قبیلے کے مردوں کی طرح تھے یعنی عربوں کا ایک قبیلہ تھا شنوء جو اسی طرح کی بلڈ رکھتے تھے فزیکلی اسی قسم کے تھے تو ان سے مثال دے کے فرمایا کہ اس طرح کے تھے. ورأیت عیسیٰ رجلا مربوعا اور میں نے دیکھا عیسیٰ کو وہ ایک میانہ قامت یعنی درمیانے قد کے انسان ہے. مربوع الخلق درمیانہ بدن کے یعنی ان کی جو فزیک ہے وہ بھی درمیانی ہے. الی الحمرۃ والبیاض سرخی اور سفیدی کی طرف مائل ہیں یعنی ان کا رنگ سرخ و سفید ہے. سبط الرأس سیدھے بالوں والے. ورأیت مالکا خازن النار اور میں نے دیکھا مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے. والدجال اور دجال کو بھی دیکھا. فی آیات ان نشانیوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں آپ کو دکھائیں جس کا ذکر سورۃ الاسراء کے شروع میں ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہ وہی آیات ہیں نشانیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور اسی میں دجال بھی تھا. یاد رکھیے کہ دجال اب بھی موجود ہے اور اللہ کا جب حکم ہوگا تو وہ نکل آئے گا اپنے کام کے لیے. اراہن اللہ ایاہ دکھایا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ تو نہ ہو آپ شک میں اس کی ملاقات سے. یہ سورۃ سجدہ کی آیت ہے. اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے کہ واقعی آپ نے ان کو دیکھا. قال انس کہتے ہیں وہ ابو بکرہ اور ابو بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تحرس الملائکۃ المدینۃ من الدجال حفاظت کر رہے ہیں ملائکہ مدینہ کی دجال سے. یعنی ملائکہ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور دوسرا اس حدیث میں مالک کا ذکر ہوا ہے جو جہنم کا داروغہ ہے کیونکہ ملائکہ کی تخلیق کا باب چل رہا تھا اور ان کے کاموں سے متعلق. اب یہاں ملائکہ کا باب مکمل ہوا. اب اس کے بعد جنت کی صفت. جنت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں جاننا ضروری ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی کے پیرنٹس نے گھر بنوایا ہو یا گھر خریدا ہو جس میں آپ لوگوں کو شفٹ ہونا ہو، جانا ہو، رہنا ہو، یا آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہو تو اس گھر کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی خیال ہوتے ہیں، کوئی سوال ہوتے ہیں، کوئی تجسس ہوتا ہے، کوئی شوق ہوتا ہے جاننے کا؟ کیا پوچھتے ہیں پھر؟ کیسا ہے؟ کتنے کمرے ہیں؟ کتنا بڑا ہے؟ لان ہے یا نہیں؟ میرا کمرہ کہاں ہوگا؟ اوپر ہوگا نیچے ہوگا؟ کتنے ہی سوال ہم کرتے ہیں اور کتنا تجسس رکھتے ہیں اور کتنا شوق رکھتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے. وہ کس ایریا میں ہے، وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، نیبرہڈ کیسا ہے. اور خاص طور پر اگر کسی دوسرے ملک جا رہے ہوں آپ تو آپ دیکھیے کہ اگر آج ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہمارے ان گھروں کا کیا ہو؟ کیا ہم ان میں رہ سکتے ہیں یا کوئی ہمیں رکھے گا ان میں؟ نہیں، ہمیں فوراً آگے جانا پڑے گا. اور آگے کہاں جانا ہے اور وہاں کیا دکھایا جائے گا؟ کیونکہ قبر کے اندر انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تم جاؤ گے. وہ گھر یعنی جنت کا گھر دنیا کے گھر سے زیادہ یقینی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ 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 رہنا ہے. وہاں ایسا خلود ہے جس میں موت نہیں. لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے انسان کہیں اور جانا بھی نہ چاہے گا. تو اس کے بارے میں جاننے کا تو شوق بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ شوق نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اوروں کے اندر بھی پیدا کریں، خصوصاً چھوٹے بچے.
اور کئی دفعہ یہ سننے کو ملا ہے کہ خواتین اپنے تجربات شیئر کرتی ہیں کہ میرا بیٹا جنت میں جانے کی بہت ضد کرتا ہے. جب سے میں نے اسے جنت کے بارے میں بتایا تو وہ بار بار ضد کرتا ہے, اور جب میں نے کہا کہ وہ مر کے جائیں گے تو وہ کہتا ہے میں کب مروں گا تاکہ میں وہاں جا سکوں. تو واقعی ایسا شوق اور ایسا یقین اور ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے لیے پھر انسان کام کرے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو چلیے جنت کا کچھ ذکر پڑھتے ہیں. باب ما جاء فی صفت الجنت وانہا مخلوقۃ. باب اس بارے میں جو جنت کی صفات کے بارے میں آیا ہے, یہ جنت کے وصف کے بارے میں آیا ہے, اور یہ کہ وہ مخلوق ہے یعنی پیدا شدہ ہے, بنی ہوئی ہے, یعنی جنت اس وقت موجود ہے, اللہ تعالیٰ اسے بنا چکے ہیں. معتزلہ میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنت قیامت کے دن بنے گی, یعنی حساب کتاب کے بعد وجود میں آئے گی, جبکہ صحیح عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے. وقال ابو العالیہ مطہرۃ من الحید. ابو عالیہ کہتے ہیں کہ جنت کی عورتیں جو ہیں ازواج مطہرہ, وہ حیض سے پاک ہوں گی, والبولی اور پیشاب سے, والبصاقی اور تھوک سے, یعنی تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی. یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا شروع میں ہی جنت کی صفت میں. کلما رزقوا اتوا بشیء ثم اتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. کلما جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے, اتوا بشیء یعنی کوئی چیز لائے جائیں گے, ان کے سامنے لائی جائے گی, اور یہ بھی جنت کی صفت بیان ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں. ثم اتوا بآخر پھر کچھ اور لائے جائیں گے, قالوا کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل, یہ تو وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں بطور رزق دی گئی. اتینا من قبل ہمارے پاس اس سے پہلے بھی لائی گئی. واتوا به متشابہا اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے. اب یہ جو ہے نا رزقنا من قبل, اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں اسی طرح کی چیزیں تھی, اور دوسرا یہ کہ ایک چیز دی جائے گی, پھر اس کے بعد جب دوسری سرونگ ہوگی تو کہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے یہ کھائی تھی. یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ مثلاً کہیں کوئی آئس کریم کھاتے ہیں یا کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں, اور پھر کچھ سال بعد یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کھاتے ہیں, تو آپ ذکر کیے بغیر رہتے نہیں کہ یہ ہم نے پہلے بھی کھائی تھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے. يُشْبِهُ بَعْدُهُ بَعْدًا ان میں سے بعض سے مشابہت رکھتے ہوں گے. وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّعْمِ اور ذائقے میں مختلف ہوں گے, یعنی صورت میں اور رنگ میں ملتے جلتے لیکن چکھنے پر کھانے پر مختلف. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ عام طور پر جب ہم ایک طرح کی کوئی چیز کھاتے ہیں نا, کوئی ایک پھل کھاتے ہیں وہ میٹھا نکلتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح کا دیکھ کے کھاتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل تو ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ذائقہ فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اوپر سے تو بالکل ایک جیسا تھا لیکن اندر سے کچھ اور ہے. قطوفها اس کے میوے, اس کے پھل, یقطفون کیف شاؤ توڑیں گے جیسے وہ چاہیں گے. قطوفها دانیہ کا لفظ آتا ہے سورۃ الحاقہ میں. دانیۃ قریبۃ, دانیہ کا معنی ہے قریب, اور قریب کیسے ہوں گے؟ جو ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے, کہ یا وہ قریب لے آئے جائیں گے کہ آسانی سے ان کو توڑ سکیں. دنیا میں جو اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان تک پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے, پھر انسان کہتا ہے انگور کھٹے ہیں. الارائک, ارائک سورۃ الکہف میں آتا ہے یا سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے. السرر تخت. وقال الحسن اور حسن نے کہا, امام حسن بصری کی طرف اشارہ ہے, النضرۃ فی الوجوہ. اب یہ جتنے بھی الفاظ قرآن مجید کے لائے گئے یہ دراصل جنت کی ڈسکرپشن میں ہے مختلف چیزوں کی. النضرۃ فی الوجوہ والسرور فی القلب. نضرت جو ہوتی ہے, لفظ نضرہ یعنی رونق, تر و تازگی, وہ چہروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, اور جو دلوں میں ہوتا ہے انسان کی خوشی اس کے لیے سرور کا لفظ ہوتا ہے, یعنی نضرۃ الوجہ اور سرور القلب. والسرور فی القلب اور سرور دل میں ہوتا ہے. وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں مفسر ہیں یہ, سلسبیلا, سلسبیلا کا لفظ جو سورۃ الانسان میں ہے, حدیدۃ الجریتی تیز رو یا تیز رفتاری سے بہنے والی, جریا جاری سے, یعنی وہ چشمہ جو تیز بہ رہا ہوگا. غول یہ بھی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے. وجع البطن, غول کا معنی
پیٹ کی درد بتایا گیا ہے. بعض روایت میں یہ سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس کا معنی پیٹ کا درد کیا ہے. یہ سورۃ صافات میں ينزفون لا تذهب عقولهم، ينزفون کا معنی ہے کہ ان کی عقلیں زائل نہیں ہوگی، یعنی جنت کی شراب پی کر ان کی عقل بحال رہے گی. وہ شراب نہ ان کے معدے کو نقصان دے گی، نہ اس سے پیٹ درد ہوگا، اور نہ ہی اس سے ان کی عقل ماری جائے گی دنیا کی شراب کے برعکس. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں دہاقا. دہاقا کا معنی سورۃ النبا میں آتا ہے نا، وکأسن دہاقا. دہاقا کا معنی ہے ممتلئن، بھرا ہوا. کواعبا، یہ بھی سورۃ النبا میں آتا ہے. کواعبا کا معنی ہے نواہدہ، ابری پستانوں والیاں، سولن بریسٹس. الرحیق، رحیق کا لفظ الخمر شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پیچھے نواہد جو ہے یہ قوائب، یہ عورتوں کی صفت، یہ خوبصورتی کا ذکر ہے. التسنیم، تسنیم بھی جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے کیا ہوگا، یعلو شراب اہل الجنہ، وہ اوپر سے ڈالی جائے گی اہل جنت کی شراب میں، یعنی پہلے شراب ڈالی جائے گی اور اس کے اوپر سے تسنیم کو ڈالا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دو ڈرنکس کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا مزہ یا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، یا بعض چیزیں خوشبو کے لیے صرف ڈالی جاتی ہیں اوپر. مثلاً دنیا میں کیا کرتے ہیں آپ، دودھ میں جامع شیرین ڈالتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ختامہ، یعنی اس کی مہر، طینہ مسک، اس کی مٹی مسک کی ہوگی. یہ جو مٹی کا ذکر، مہر اور مٹی، اگر آپ دیکھیں اب بھی اگر کبھی آپ نے کوئی پارسل ریسیو کیا ہو تو اس کے اوپر جو مہر لگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اسٹکی سی ہوتی ہے نا، ایک ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو اوپر چپک جاتا ہے. تو پہلے بوٹلز وغیرہ کو اس سے سیل کیا جاتا تھا، یعنی اس کے ارد گرد مٹی کی طرح کا سٹف ہوتا ہے جو اس کو بالکل بند کر دیتا ہے، اور اس میں تو عجیب سی اسمیل یا رنگ ہوتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب بند ہوگی اس میں جو مٹی ہوگی اس کے اندر مسک کی خوشبو ہوگی، یا وہ مسک ہی ہوگی. پھر ہے نداختان فیاضتان، دو چشمے جو جوش مار رہے ہوں گے. نداخ کا کیا معنی، فیاض، یعنی خوب جوش سے نکل رہے ہوں گے. یقال موضونتن، کہا جاتا ہے موضونتن منسوجتن. موضونہ کا معنی کیا ہے، منسوجہ، یعنی جڑاؤں سے بنا ہوا، یعنی ایسی بنائی جس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں. منہ، اسی سے ہے ودین الناقتی، اونٹنی کی جھول جو اس پہ ڈالی جاتی ہے وہ بھی بنی جاتی ہے. والکوب، اور کوب جام، مالا اذن لہ ولا عروۃ، جس کا نہ کان ہوتا ہے اور نہ کنڈا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جگ ہوتا ہے نا جیسے، تو اس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے اور ایک آگے اسپاؤٹ ہوتا ہے. تو کوب ایسے ہیں کہ جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی پلین کپ. والاباریق، اور اباریق اس سے مختلف ہیں، اور وہ ہیں ذات الاذان والعرا، جن کے کان بھی ہیں اور کنڈے بھی ہیں، یعنی جن کے ہینڈل بھی ہیں اور آگے سے ٹونٹی بھی ہے. عربن مثقلتن، عربن کا معنی ہے مثقلہ، یعنی جو اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی. واحدھا عروب، اس کا سنگولر عروب ہے، بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں عروبہ. مثل صبور و صبر، یہ صبور اور صبر کے وزن پر ہے. یسمیھا اہل مکہ العربۃ، اہل مکہ عروب کی بجائے عربہ کہتے ہیں ایسی عورت کو. واہل المدینۃ العنجہ، اور اہل مدینہ ایسی عورت کے لیے انجہ کا لفظ بولتے ہیں. واہل العراق الشکلہ، اور اہل عراق شکلہ کہتے ہیں. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا روح، روح و ریحان و جنت نعیم. تو روح کا معنی ہے جنت و رخاء، باغ اور فراخی. والریحان، اور ریحان کا معنی ہے الرزق، رزق. والمنضود، اور منضود کا معنی ہے الموز، کیلا. والمخضود، اور مخضود کا معنی ہے هو الموقر حملا، کہ جو بھرا ہوا ہو، بوجھ سے لٹکا ہوا ہو، بوجھ سے جھکا ہوا ہو. وَيُقَالُ أَيْضًا الَّذِي لَا شَوْكَ لَهُ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخدود وہ ہے جس میں کانٹے نہ ہوں. وَصِدْرٌ مخدود آتا ہے نا، ایسی بیریاں جن کے کانٹے نہ ہوں گے. وَالْعُرُبُ، اور عرب، العرب کا ایک معنی بھی کیا گیا المحببات الی ازواجہن، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے نزدیک بہت محبوب ہوں. وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ، اور مسکوب کا لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں، جارن، بہتا ہوا. وماء مسکوب، بہتا پانی، جاری پانی، کیونکہ جو پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ کیسا ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا.
وفرش مرفوعۃ، اور فرش مرفوعہ کا معنی کیا ہے؟ جو اسی صورت میں ہے بعضها فوق بعض، کہ ان میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں گے. لغواً باطلاً، لغو کا معنی کیا ہے؟ باطل یعنی غلط. تأثیماً، تأثیماً گناہ کی بات یعنی کذباً جھوٹ. افنان، افنان ڈالیاں یعنی اغصان، اغصان ڈالیوں کے لیے آتا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں. یہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا. وجنى الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے. ما یجتنا قریب، یعنی جو پک کیا جائے گا، یہ چنا جائے گا، وہ قریب ہی ہوگا. مدھامتان، اور مدھامتان کا معنی ہے سوداوانی من الری، سیاہ تر و تازگی کی وجہ سے، یعنی سبزہ ایسا ہوگا کہ جو سیاہی کی طرف مائل ہوگا، جس کو مونگیا رنگ نہیں کہتے عام طور پر. تو اب انہوں نے جنت کی صفات میں سارے قرآنی الفاظ کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے بعد اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں. حدثنا احمد بن یونس حدثنا اللیث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. اس حدیث کو احمد بن یونس نے روایت کیا، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. وہ لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں، اور لیث بن سعد جو ہیں یہ مصر کے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، بہت باوقار انسان تھے اور ان کے سردار بھی تھے. مصر کے لوگ ان کی موجودگی پر بہت فخر کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے اندر ایسا انسان موجود ہے. اور ان کے بہت سے معاملات جو تھے مصریوں کے، وہ ان کے تابع تھے. وہ اپنے مختلف معاملات میں ان کی رائے اور ان کے مشورے کی طرف رجوع کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ عربی زبان کے بہت ماہر تھے، قرآن اور نحو کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، حدیث اور شعروں کو یاد کرنے والے تھے، اور بہترین مذاکرہ کرنے والے تھے، یعنی زبانی سنایا کرتے تھے. یعنی اب اپنی مثال آپ تھے، ان کے دور میں ان جیسا وہاں کوئی نہیں تھا. لیث جو تھے وہ اپنے استاد امام مالک کو ہر سال 100 دینار پہنچاتے تھے. تو مالک نے ان کی طرف ایک دفعہ لکھا کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اس سال انہوں نے ان کو 500 دینار بھیجے. دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے. ابو داؤد کہتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں لیث کو سالانہ 20,000 دینار نفع ملتا تھا، یعنی بزنس کرتے تھے تو 20,000 دینار کماتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. وہ کیوں؟ وہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ بھی ہو جاتے تھے، مال جمع نہیں کرتے تھے. ایک عورت نے ایک دفعہ لیث سے 1 من شہد کا سوال کیا کہ مجھے 1 من شہد چاہیے، تو انہوں نے پوری مشق دے دی، اس میں من سے بھی زیادہ تھا. تو کہا کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق مانگا ہے اور ہم اپنی وسعت کے مطابق دے رہے ہیں. یعنی دینے کا بھی انداز ہے نا، کہ بعض اوقات مانگنے والا کچھ بھی مانگے لیکن انسان دینے والا اس کو جو دے سکتا ہے اپنی خوشی سے وہ دے. عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ میں لیث کی صحبت میں 20 سال رہا. صبح شام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے، اور آپ گوشت ہی کھاتے سوائے بیماری کے، یعنی بیمار ہوتے تو اس وقت گوشت نہیں کھاتے تھے، ورنہ گوشت کے بہت شوقین تھے. ان لوگوں کی شخصیات میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے کہ دنیا کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی اور اسے مختلف جگہوں پر خرچ کرتے رہتے. ان نافع، انہوں نے نافع سے روایت کیا. ان ابن عمر، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے، ابن عمر اور ان کے والد سے راضی ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، فإنه يعرض علیہ مقعده، تو اس پر پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. فإن كان من اہل الجنۃ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، فمن اہل الجنۃ، تو جنت والوں میں سے ہے. وإن كان من اہل النار، اور اگر وہ اہل النار میں سے ہوتا ہے، فمن اہل النار، تو اہل النار میں سے یعنی آگ والوں میں سے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کی اس کو سزا ملنے والی ہے. استغفر اللہ. آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں انسان ایک جھلک جہنم کی دیکھ لے، جہنم تو کیا چھوٹے چھوٹے حادثات ہمارا دل چھوٹا کر دیتے ہیں.
اور ہماری پریشانی کی انتہا نہیں ہوتی. اگر کسی جگہ آگ لگی دیکھ لیں یا سن بھی لیں تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے. کہاں یہ کہ قبر کے ہزاروں سال جو مردے قبرستان میں پڑے ہیں، معلوم نہیں ان میں سے کون کون جنت دیکھتا ہے اور کون کون جہنم دیکھتا ہے. اور جب ہم فوت ہوں گے اور قبر میں جائیں گے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ ہے اصل فکر کرنے کی چیز اور اصل غم لگانے کی چیز. ہم چونکہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے غموں میں کھوئے ہوئے ہیں، اس لیے آخرت کا غم ہم سے زائل ہو چکا ہے. جو آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے غم اس پر چھوٹے ہو جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہو تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. یعنی قیامت کے دن تم یہاں پر آؤ گے. اور یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو دونوں جگہ دکھائی جاتی ہے. یعنی وہ کب دکھائی جاتی ہے؟ جب اس کا حساب ہو چکتا ہے. یعنی جنت والا ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جھلک جہنم والی جگہ کی بھی دکھائی جاتی ہے کہ اگر تم اچھے کام نہ کرتے تو وہاں جاتے. تو انسان اس وقت دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اگر جنت والوں میں سے ہے تو اس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب انسان اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھتا ہے تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو صبح شام دکھایا جاتا ہے تو وہ نظارہ جو ہے وہ دیکھنا ہی اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اب دیکھیے کہ صبح شام اگر ہم اچھی اچھی چیزیں دیکھیں تو ہمارا مزاج کتنا اچھا ہو جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو جہنم میں جب اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا. پھر وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جہنمی کو بھی جنت دکھائی جاتی ہے حسرت کے لیے کہ وہ اسے دیکھ دیکھ کر اور تکلیف محسوس کرے اور وہ تمنا کرتا ہے وہاں کہ کاش میں ہدایت پر ہوتا تو میں بھی اس جنت میں جاتا. اسی طرح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وفات سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے.